السلام علیکم پیارے دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات زندگی میں 9 رمضان دیکھے ہیں، یعنی کہ 9 رمضان گزارے ہیں۔ 10ویں رمضان کے شروع ہونے سے پہلے آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، یعنی کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے۔ اس طرح سے آپ اپنی زندگی میں روزے فرض ہونے سے وفات تک 9 رمضان گزارے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شہری اور افطاری کیسے ہوتی تھی، یعنی آپ شہری اور افطاری میں کیا کیا چیزیں کھانا پسند کرتے تھے۔ یعنی ساتھ میں ہم آپ کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی افطاری کا ایک ایسا واقعہ بھی بتانے والے ہیں جس کو سن کر یقیناً آپ لوگوں کا دل خوش ہو جائے گا۔ یعنی ظاہر سی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر اس ویڈیو کو لائک تو کیا ہی ہوگا۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے گا، اور آپ عاشق رسول ہے تو کمنٹ باکس میں یا رسول اللہ لکھ کر ویڈیو کو آگے شیئر بھی کر دیں۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مغرب سے پہلے چند کھجوروں سے افطاری فرماتے تھے، یعنی آپ تازہ کھجوروں سے افطاری کرتے تھے۔ اگر تازہ کھجور نہ ملتے تو پھر آپ خشک کھجور سے یا سوکھے کھجور سے افطاری فرماتے، اور اگر پھر خشک کھجور بھی نہ ہوتے تو پھر آپ چند چلو پانی پی کر افطاری کرتے، یعنی کہ آپ تھوڑے سے پانی پی کر افطاری فرماتے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کھجوروں سے یا پھر کوئی ایسی چیز سے افطاری فرماتے تھے جو آگ کی پکی ہوئی نہ ہوتی تھی، جیسا کہ پھل اور فروٹ، یعنی کہ آپ اس طرح کی چیزوں سے روزہ کرنا یعنی کہ افطار کرنا زیادہ پسند فرماتے تھے۔ یعنی کہ یاد رکھے، تازہ کھجور سے افطاری کرنا یہ مستحب ہے، اور اگر تازہ کھجور نہ ملے تو خشک کھجور یعنی چھوارے سے روزہ کھولے، یعنی کہ چھوارا سے بھی روزہ کھولنا بہتر ہے۔ اور کبھی خشک کھجور بھی نہ ملے تو پانی سے افطار کرنا بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، یا پھر اس کے علاوہ جوش یا دودھ کے ساتھ بھی روزہ کھولنا بہتر ہے۔ یاد رکھے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم افطاری میں پکی ہوئی چیزوں کو نہیں کھاتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے لیے آپ نے منع فرمایا ہے، بلکہ اس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ افطاری میں آگ کی پکی ہوئی چیزوں کو کھانے سے پیٹ کو نقصان پہنچتا ہے، معدے کو نقصان پہنچتا ہے، اسی لیے آپ نے اپنے آپ کو اس پریشانی سے بچانے کے لیے ایسا کرتے تھے۔ مگر آج کل تو دیکھنے میں آتا ہے کہ زیادہ تر لوگ سموسے اور پکوڑے کو زیادہ کھانا پسند فرماتے ہیں، مگر یاد رکھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسا کبھی نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ دوستو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب سحری کھاتے تھے بالکل آخری وقت میں کھاتے تھے۔ ادھر حضرت بلال اذان دے رہے ہیں، ادھر آپ آخری لقمہ کھا رہے ہیں، اور ادھر سورج نیچے ہوا یعنی کہ ڈوبا، اور آپ نے اپنی منہ میں کھجور رکھی یعنی کہ افطاری کی۔ ایسا آپ اس لیے کرتے تھے تاکہ اپنی امت پر بھوک کا وقت کم سے کم آئے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سحری کے وقت میں بکرے کی شیری کھا رہے تھے، حضرت علی بھی آپ کے ساتھ میں تھے۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وقت ختم ہو گیا ہے، میں اذان دینے جا رہا ہوں، آپ برائے مہربانی کھانا پینا بند کریں۔ اور یہ کہہ کر حضرت بلال اذان دینے چلے گئے اور اذان دینے کی تیاری کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت بلال کو خیال آیا کہ پتہ نہیں کہ میرے نبی نے کھانا پینا بند کیا ہے یا نہیں، اسی لیے حضرت بلال واپس آ گئے۔ آ کر دیکھا تو ابھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سحری کھا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت بلال نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، صبح ہو گئی ہے۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ نیچے کر لیے اور کہنے لگے، اے بلال، ابھی وقت باقی تھا، لیکن تیری قسم کھانے پر اللہ نے اس کو پہلے ہی نکال دیا کہ تیری قسم کہیں جھوٹی نہ پڑ جائے۔ پھر حضرت علی نے فرمایا، اگر بلال قسم نہ کھاتے تو جب تک
میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھاتے رہتے، صبح صادق نہیں ہوتی۔ دوستو، آپ کو ان 10 چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہت پسند فرماتے تھے اور ان کو شوق کے ساتھ میں تناول فرمایا کرتے تھے۔ یاد رہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کھانا پینا بڑا ہی سادہ تھا۔ شہد، زیتون کا تیل، کدو تو آپ بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ آپ اپنے منہ اور دانتوں کا بھی بہت خیال رکھتے تھے، اس وجہ سے آپ کچا پیاز اور لہسن کبھی نہیں کھاتے تھے۔ آپ پیاز اور لہسن کو ان کی بدبو کی وجہ سے ناپسند فرماتے تھے۔ یاد رکھے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی چیز یا کھانا پینا پسند نہ ہوتا تو آپ اس کو چھوڑ دیتے تھے، یعنی کہ اس کو نہیں کھاتے تھے، مگر اس چیز کو آپ برا نہیں کہتے تھے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کو جس قسم کا بھی کھانا مل جاتا تھا آپ اس کو تناول فرما لیتے تھے، یعنی کہ وہ آپ تمام کھانے جو خدا نے حلال کیے ہیں